بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. شرح العقائد النسفیہ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. یہ کتاب متن اور شرح دونوں کا مجموعہ ہے. متن العقائد النسفیہ ہے اور شرح العقائد النسفیہ ہے. شرح العقائد النسفیہ کے مصنف سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور شرح کے مصنف عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ. شارح حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی اولاد کے حق میں اللہ تعالی سے رحمت کاملہ کے نزول کی دعا مانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت کاملہ کے نزول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے حق میں جو دعا مانگی ہے وہ عبارت ہے والصلاۃ علی نبیہ محمد سے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے عبارت انہوں نے لائی ہے الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتی و کمال صفاتی سے. ترجمہ عبارت کا یوں ہے ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ثابت ہیں جو اللہ اپنے عظیم ذات اور اپنے کامل صفات میں تنہا ہے. کامل صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں اور صفات ثبوتیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جن کی نفی اللہ تعالیٰ سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے نقص اور عیب لازم آتا ہو. آگے شارح تفتازانی نے فرمایا کہ جو رفعت و عظمت کی صفات میں نقص کی آمدشوں اور اس کی علامتوں سے پاک ہیں. رفعت و عظمت کی صفات سے مراد صفات سلبیہ ہیں اور صفات سلبیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جن کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہو. تو حمد و ثنا والی عبارت کا ترجمہ یہ ہوا ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ثابت ہیں جو اللہ اپنے عظیم ذات اور اپنے کامل صفات میں تنہا ہے, جو رفعت و عظمت کی صفات میں نقص کی آمدشوں اور اس کی علامتوں سے پاک ہے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کاملہ کے نزول کی دعا مانگی ہے. مصنف نے فرمایا اور رحمت کاملہ نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کاملہ نازل ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو طاقت بخشی گئی ہے ان کے روشن دلائل اور ان کے واضح بینات کے ذریعے. روشن دلائل اور واضح بینات سے مراد معجزات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کے ذریعے طاقت بخشی گئی ہے اور ان کی اولاد اور ان کے صحابہ پر رحمت کاملہ نازل ہو جو راہ حق کے رہبر اور راہ حق کے محافظ ہیں. اس کے بعد سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحکام وأساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام. شارح تفتازانی نے فرمایا کہ علم شرع و علم احکام کی بنیاد اور اسلامی عقائد کے قواعد کی جڑ علم التوحید والصفات ہے. علم شرع علم احکام سے مراد اصول فقہ اور فروع فقہ ہے. تو اصول فقہ اور فروع فقہ اس کی بنیاد اور اسلامی عقائد کے قواعد کی بنیاد دونوں کی بنیاد علم التوحید والصفات ہے.
علم الشرائع والاحکام کی بنیاد علم التوحید والصفات اس لیے ہے کہ علم التوحید والصفات کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور علم کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل نہ ہو تب تک نہ تو اصول فقہ کا علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ فروع فقہ کا علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ انبیاء کا علم ہو سکتا ہے۔ گویا اصول فقہ، فروع فقہ، قرآن، حدیث، انبیاء کی معرفت موقوف ہے علم التوحید والصفات پر، علم کلام پر۔ اس لیے علم کلام جو علم التوحید والصفات ہے وہ جڑ اور بنیاد ہے اصول فقہ اور فروع فقہ کا، اور اسلامی عقائد کے قواعد کی جڑ علم التوحید والصفات اس لیے ہے کہ یہ علم التوحید والصفات اسلامی عقائد کے قواعد کو جامع ہے اور اسلامی عقائد پر دلائل قائم کرتا ہے۔ اس لیے اسلامی عقائد کے قواعد کی بنیاد علم التوحید والصفات ہوا۔ علم التوحید والصفات کا نام علم کلام رکھا گیا ہے۔ شارح تفتازانی فرماتے ہیں وَبَعْدُ، اور حمد و صلات کے بعد بچوں یاد رکھو علم شرع اور علم احکام کی بنیاد اور اسلامی عقائد کے قواعد کی جڑ علم التوحید والصفات ہے جو کلام کے ساتھ موسوم ہے۔ المنجی عن غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام، شارح علم کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم کلام شکوک و شبہات کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دینے والا ہے۔ شکوک و شبہات کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے مراد عقائد باطلہ ہے۔ اسلام کے مخالف جو عقائد ہیں ان کی تعبیر غیاہب الشکوک اور ظلمات الاوہام سے کیا ہے۔ تو شکوک و شبہات کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے یعنی عقائد باطلہ سے علم کلام نجات دینے والا ہے۔ اس کے بعد شارح آگے کہتے ہیں کہ بچوں میں یہ بھی عرض کرتا ہوں وَأَنَّ الْمُخْتَصَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْحُمَامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عمر النَّفِقِ أَعْلَى اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي دَارِ السَّلَامِ يَشْمُلُ مِنْ هَذَا الْفَنِّ عَلَى غُرَرِ الْفَرَائِضِ وَدُرَرِ الْفَوَائِدِ في ضمن فصول هي للدين قواعد واصول وافناء نصوص هي لليقين جواهر وخصوص۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ آگے فرمایا کہ حمد و صلات کے بعد بچوں یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مختصر سا رسالہ جس کا نام عقائد نصفیہ ہے جو باہمت امام علماء اسلام کے پیشوا نجم الملت والدین عمر نصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام کی لکھی بھی ہے۔ یہ مختصر سا رسالہ اس فن کی روشن باتوں اور مفید باتوں پر مشتمل ہے۔ اس مختصر سے رسالے کا نام عقائد نصفیہ ہے۔ تصنیف کن کی ہے؟ باہمت امام علماء اسلام کے پیشوا کی تصنیف ہے، یعنی عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب نجم الملت والدین ہے اور عمر نام ہے، ابو حفص ان کی کنیت ہے۔ ترکستان میں ایک مشہور شہر نصف ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو نصفی کہا جاتا ہے۔ اللہ درجتہ فی دار السلام یہ جملہ دعائیہ ہے۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ دعائیہ جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ دار السلام میں ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ دار السلام جنت کو کہا جاتا ہے، تو جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ شارح تفتازانی کہتے ہیں کہ یہ مختصر سا رسالہ جو باہمت امام علماء اسلام کے پیشوا نجم الملت والدین عمر نصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام کی لکھی ہوئی ہے، اس فن کی روشن باتوں اور مفید باتوں پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ غرر الفرائض میں غرر غرتن کی جمع ہے اور غرتن کہا جاتا ہے گھوڑے کی پیشانی کے اوپر جو سفید داغ ہوتا ہے جو گھوڑے کے خوبصورت ہونے پر داد کرتا ہے اور جو گھوڑے کے عمدہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسی سفید داغ کو غرتن کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے غرر۔ اور آگے ہے فرائض، فرائض فریدتن کی جمع ہے۔ فریدتن
وہ موتی کہلاتا ہے جو सीप में से समंदर से तनहा निकले। मोती तनहा होने की वजह से साइड में बड़ा भी होता है और आबदार चमकदार भी होता है। तो रोशन तो मोती कीमती चमकदार खूबसूरत होता है और बेशकीमत होता है। तो शारे तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मे कलाम और फन्ने कलाम की जो कीमती बातें हैं और मुफीद बातें हैं, रोशन बातें हैं, कीमती होने में, बेशकीमत होने में मोतियों के साथ तशबीह दी है। तो गुरर के माने इस फन की रोशन बातें, कीमती बातें, रोशन और कीमती बातों को मोतियों के साथ तशबीह दी है। इसलिए गुरर ये कीमती बातें और फराइज मोती गोया मुशब्बा की इजाफत मुशब्बा बिही की तरफ की गई है और ये तशबीह दी गई है कीमती होने में, बेशकीमत होने में। तो अला गुररिल फराइज का तर्जुमा हुआ रोशन बातें। आगे है दुर्रुल फवाइद। दुर्र दुर्रतुन की जमा है, दुर्रतुन की होना यक्ता मोती, फवाइद फायदतुन की जमा है और फायदतुन के माने मुफीद बातें। इस इबारत में इस फन की मुफीद बातों को नफा बख्श होने में और मुफीद होने में यक्ता मोतियों के साथ तशबीह दी गई है, दुरर के साथ तशबीह दी गई है। तो दुरर हुआ मुशब्बा बिही और फवाइद हुआ मुशब्बा। तो मुशब्बा बिही की इजाफत मुशब्बा की तरफ की गई है। तो शारे तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये मुख्तसर का रिसाला जो अकायद नस्बिया के साथ मौसूम है, जो बाहिम्मत इमाम उलमाए इस्लाम के पेशवा नजमुल मिल्लत वद्दीन व नसबी अल्लाह दरजो की दारुस्सलाम की लिखी हुई है, इस फन की रोशन बातें और मुफीद बातों पर मुश्तमिल है। शारे आगे कहते हैं कि ये रोशन और मुफीद बातें उन अल्फाज के ज़िम्न में बयान की गई हैं जो अल्फाज दीन के लिए कायदे और असल हैं, और उन इबारतों के ज़िम्न में बयान की गई हैं जो इबारतें यकीन के लिए जौहर और नगीना है। फसूल फसल की जमा है, इससे मुराद यहाँ पर अल्फाज हैं। तो जो एक अल्फाज दीन के लिए कायदे और असल हैं, उन्हीं अल्फाज के ज़िम्न में रोशन और मुफीद बातें बयान की गई हैं। नसूस नस की जमा है, नस के माना यहाँ पर इबारत के है, वो इबारत जो माने मुरादी पर वादे तौर पर दाद करता हो। असना सना की जमा है, इसके माना दरमियान। तो यहाँ पर इबारतों को, इन्हें अकायद नस्बिया की इबारत को तशबीह दी है जौहर और नगीना के साथ। जैसे जौहर और नगीना कीमती होता है, उसी तरह अकायद नस्बिया की इबारत भी कीमती है। और जिस तरह जौहर और नगीना बेशकीमत होने में यकीनी है, वैसे ये इबारतें भी बेशकीमत होने में यकीनी है। तो शारे तफ्ताज़ानी कहते हैं कि वो रोशन और कीमती बातें और मुफीद बातें उन अल्फाज के ज़िम्न में बयान की गई हैं जो अल्फाज दीन के लिए कायदे और असल हैं, और उन इबारतों के ज़िम्न में बयान की गई हैं जो इबारतें मसाइल मुतयक्कना के लिए जौहर और नगीना है। गोया इस इबारत में शारा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर नस्बी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अकायद नस्बिया की इबारत की तारीफ की है। शारा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह अकायद नस्बिया की इबारत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उमर नस्बी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद नस्बिया की जो इबारत लाई है वो इंतहाई काट छांट के साथ लाई है और इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन नज़्म तरतीब के साथ लाई है। तो अकायद नस्बिया की इबारत बिल्कुल छटी छटाई है, हश्व ज़वाइद से बिल्कुल पाक साफ है, और उसकी तरतीब और तंजीम बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। तनक़ीह कहते हैं हड्डी से गुदा निकालना, दरख्तों की बढ़ी बेफायदा शाखों को काटना, और तहजीब के माना आता है संवारना, इस्लाह करना। दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है। शारा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह अल अकायद नस्बिया की इबारत की तारीफ करते हुए कहते हैं
یہ جو عبارت لائی گئی ہے انتہائی کاٹ چھانٹ کے ساتھ اور انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ لائی گئی ہے۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطلياته ويظهر مقروناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه المرام في توضيح وتحقيق للمسائل ضد تقرير وتدقيق للدلائل اثر تحرير والتفصيل المقاصد بعد تمهيد والتكثير للفوائد بعد تجريد۔ یہ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نے کہی ہے۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ عقائد نسبیہ کی عبارت بہت منظم اور بہت مرتب ہے اور بہت کاٹ چھانٹ کے ساتھ حسب و روایت سے پاک کر کے عبارت لائی گئی ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ عقائد نسبیہ کی ایسی شرح لکھوں جو عقائد نسبیہ کی مبہم اور مجمل باتوں کو کھول دے، واضح کر دے، صاف کر دے، اور عقائد نسبیہ کی لا ینحل اور مشکل مسائل کو ظاہر کر دے، اور عقائد نسبیہ میں جو لپٹی ہوئی باتیں ہیں عبارتوں کی ضمن میں ان لپٹی ہوئی باتوں کو پھیلا دے، اور عقائد نسبیہ میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو ظاہر کر دے۔ تو میں نے ایسی شرح لکھنے کا ارادہ کیا جس شرح کی یہ خصوصیات اور یہ صفات ہوں، ایسی شرح لکھنے کا میں نے ارادہ کیا۔ شارح تفتازانی کہتے ہیں کہ یہ جو شرح لکھنے کا میں نے ارادہ کیا، شرح جو میں لکھوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ شرح کی عبارت کو منقح کر کے لاؤں گا۔ منقح کرنے کا مطلب حشو و زوائد سے پاک کر کے لاؤں گا، صاف کر کے لاؤں گا، مگر عبارت کو حشو و زوائد سے پاک و صاف کرنے کے دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو اور کلام اور بات چیت مقصد سے اوجھل ہو جائے اور مقصد نظر انداز ہو جائے، مقصد گول ہو جائے، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، بلکہ کلام کو منقح کرنے کے دوران کلام کو مقصود کی جانب متوجہ کرنے کے ساتھ میں اس کی شرح لکھوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں باتوں کو جو واضح کروں گا تو واضح کرنے کے دوران طلبہ کو مقصد پر متنبہ کرتا جاؤں، اس کی کوشش کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں کو واضح کرنے کے دوران مقصد گول ہو جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، دماغ سے غائب ہو جائے، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ تنبیہ المراد کی توضیح کر مقصد کو واضح کرنے کے دوران مقصد پر متنبہ کرنے کے ساتھ میں اس سے لکھوں گا۔ اور میں یہ جو شرح لکھوں گا تو پہلے مسائل کو میں بیان کروں گا، مصنف عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ مسئلے کو، ان کے علاوہ دیگر علماء متکلمین کے نزدیک جو مسائل اس کو بیان کروں گا۔ دونوں کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ فلاں مسئلے میری رائے کیا ہے، اور اس مسئلے میں جو میری رائے ہوگی اس کو دلائل سے میں ثابت کروں گا۔ اسی کو شارح تفتازانی نے کہا وَالتَّحْقِيقِ لِلْمَسَائِلِ ضِبَّ التَّقْرِيرِ، کہ مسائل کو بیان کرنے کے بعد ان مسائل کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے میں اس کے شرح لکھوں گا۔ وَالتَّدْقِيقِ لِلدَّلَائِلِ اِثْرَ التَّحْرِيرِ، اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ میں العقائد النسبیہ کی جو شرح لکھوں گا تو شرح کی عبارت کو حشو و زوائد سے پاک کر کے لاؤں گا، اور پاک کر کے لانے کے بعد مسائل کو جن دلائل سے میں ثابت کروں گا ان دلائل کی باریکیاں بھی بیان کروں گا، یعنی ان دلائل کے مقدمات کو دلائل سے ثابت کروں گا، اور ان دلائل پر وارد ہونے والے اعتراضات کو بھی میں بیان کروں گا، اس کا جواب دوں گا۔ تدقیق کے معنی آتا ہے دلائل کے مقدمات کو دلائل سے ثابت کرنا، اور پھر ان دلائل کے مقدمات پر وارد ہونے والے اعتراضات کو ذکر کر کے اس کے جوابات دینا۔ تو شارح تفتازانی کہتے ہیں کہ میں علم کلام کے مسائل کو دلائل سے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ان دلائل کی باریکیاں بیان کروں گا، یہ دلائل
کو मुकद्दमात, दलाइल के मुकद्दमात को दलाइल से साबित करूंगा और मुकद्दमात पर वायद होने वाले एतराज़ात का जवाब भी मैं दूंगा। वो तदक़ीक़ लिद्दलाइल इस्र तहरीर, और दलाइल की बारीकियां बयान करने के साथ मैं इसके शरह लिखूंगा, उन दलाइल को हश्र व ज़वाइद से पाक करने के बाद। वो तफसील मकासिद बाद तमहीद, तमहीद कहते हैं ऐसी बातें बयान करना जिन पर मकासिद का समझना मौकूफ हो। तो शारा तफ्तादानी कहते हैं कि पहले एक तमहीद लाऊंगा और तमहीद करने के बाद फिर मसाइल मकसूदा की वजाहत करूंगा। वो तफसील मकासिद बाद तमहीद, और एक तमहीद के बाद मसाइल मकसूदा की वजाहत करने के साथ मैं इसके से लिखूंगा। वो तकसीर फवाइद मात तजरीद, तजरीद का माना आता है इबारत को हश्र व ज़वाइद से खाली करके लाना। शारे कहते हैं कि मैं अल अकायदुन नस्बिया की जो शरह लिखूंगा उसके लिए जो इबारत लाऊंगा, उस इबारत को हश्र व ज़वाइद से खाली करके पाक साफ करके इबारत लाऊंगा, और इस पाक साफ करने में और हश्र व ज़वाइद से खाली करके इबारत लाने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बातें बयान करने की कोशिश करूंगा। वो तकसील फवाइद मा तजरीद, हश्र व ज़वाइद से इबारत को खाली करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बातें बयान करने के साथ मैं इस किताब के से लिखूंगा। आगे शायर तफ्तादानी फरमाते हैं, तायन कशल मकाल अल इबादत वल इमलाल, वो मुतजाफियन अन तरफ अल इख्तिसाद अल इतना वल इखलाल, वल्लाहु अल हादी इला सबिल रशाद वल मस्ऊल लिन्नैल इस्मत वस्सदाद व हस्बी व निअमल वकील। शायर तफ्तादानी ने फरमाया कि मैं जब इस शरह को लिखूंगा तो न मैं शरह को लंबी होने दूंगा और लंबी करके पढ़ने वालों को उकताहट पैदा कर दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। शरह को लंबी करने और लंबी करके कारी को उकताहट में मुब्तला करने से गुरेज करते हुए, एराज करते हुए मैं शरह लिखूंगा। और शरह लिखने में मयाना रवि इख्तियार करूंगा, इन्हें इबारत मयाना इबारत लाने में दरमियानी किस्म की इबारत लाऊंगा। न इस शरह लिखने में इबारत हमारी बेजा लंबी होगी और न इतनी मुख्तसर होगी कि फहमे मुराद में खलल पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बेजा तफसील और मतालिब को समझने में मुखिल होना, इन दोनों बातों से मैं इबारत को खाली करके लाऊंगा। वह मयाना रवि का जो दो किनारा है, एक इतनाब एक इखलाल, बेजा तफसील और बेजा इख्तिसार, इन दोनों से किनारा कशी इख्तियार करते हुए, इन दोनों से दूरी इख्तियार करते हुए मैं इसकी शरह लिखूंगा। वही कह रहे हैं, तावियन कशल मकाल, गुफ्तगू की कमर को लपेटते हुए, तावियन लपेटते हुए, कशल कमर मकाल गुफ्तगू, गुफ्तगू की कमर को लपेटते हुए मैं शरह लिखूंगा, यानी एराज करते हुए शरह लिखूंगा। किससे एराज? इबारत को लंबी करने और लंबी करके उकताहट मुतला करने से। वो मुतजाफियन और किनारा कशी इख्तियार करते हुए शरह लिखूंगा। किससे किनारा कशी? मयाना रवि के दो किनारे, बेजा तफसील और बेजा इख्तिसार, इन दोनों किनारों से किनारा कशी इख्तियार करते हुए मैं शरह लिखूंगा। उसके बाद शायर तफ्तादानी फरमाते हैं, वल्लाहु अल हादी इला सबिल रशाद, अल्लाह ही ताला दुरुस्त रास्ते की हिदायत देने वाला है, और गलती से हिफाजत के पाने की और दुरुस्तगी के पाने की दरख्वास्त और दुआ अल्लाह ही ताला से की जाती है। शायर कहते हैं कि इस किताब के लिखने में मुझसे गलती न होने पाए, गलती से मैं हिफाजत की दुआ मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दुरुस्त बात लिखूँ, को गलत बात न लिखूँ। तो गलती से हिफाजत पाने की और दुरुस्त बात को लिखने की अल्लाह मुझे तौफीक दे, इसकी दुआ मैं अल्लाह ताला से करता हूँ। और गलती से हिफाजत और दुरुस्तगी को पाने की दुआ अल्लाह ही ताला से की जाती है। वो हस्बी, और अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो निअमल वकील, और वही बेहतरीन कारसाज है। बच्चों आगे कहते हैं, इल्म अन्नल अहकाम अश्शरइय्यत मिनहा मा यतअल्लक़ु बिकैफियतिल अमल व तसम्मा फ़रइय्यतन व अमलियतन व मिनहा मा यतअल्लक़ु बिल एतिक़ाद
وتسمى أصلية واعتقادية والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها وبالثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. اس عبارت میں بچوں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام شرعیہ کی تقسیم کی ہے اور احکام شرعیہ کا بیان جس علم میں ہوتا ہے اس علم کی بھی تقسیم کی ہے. شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احکام عملیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے احکام عملیہ فرعیہ اور دوسرے کا نام ہے احکام اصلیہ اعتقادیہ. احکام فرعیہ عملیہ وہ احکام کہلاتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے. جن احکام میں اللہ کا مقصد اپنے بندوں سے عمل کا مطالبہ کرنا ہے جیسے روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ احکام فرعیہ عملیہ ہے. ان احکام میں اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنے بندوں سے اعضاء اور جوارح سے عمل کا مطالبہ ہے. تو یہ احکام فرعیہ عملیہ کہلاتے ہیں. عملیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق عمل سے ہے. فرعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احکام اصلیہ پر متفرع ہیں, احکام اعتقادیہ پر متفرع ہیں, اس لیے ان کو احکام فرعیہ کہا جاتا ہے. تو احکام شرعیہ کی ایک قسم ہے احکام فرعیہ عملیہ اور احکام شرعیہ کی دوسری قسم ہے احکام اصلیہ اعتقادیہ. احکام اصلیہ اعتقادیہ وہ احکام ہیں کہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہے, یقین سے ہے, اعتقاد اور یقین سے. جیسے اللہ ایک ہے, وہ پاک ہے, وہ بے عیب ہے, فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے, جنت دولت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جن کا تعلق اعتقاد اور یقین سے ہے. اس میں ہاتھ پیر سے کچھ کرنا نہیں ہے, بس ان تمام باتوں کے حق اور سچ ہونے کا یقین رکھنا, اعتقاد رکھنا, یہی ہمارے لیے کافی ہے. باقی ہاتھ پیر سے اس میں کچھ عمل کرنا نہیں ہے. تو ان احکام کو احکام اعتقادیہ کہا جاتا ہے اور احکام اصلیہ کہا جاتا ہے. احکام اعتقادیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اعتقاد اور یقین سے ہے, اور احکام اصلیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احکام عملیہ کی جڑ اور بنیاد ہے, اس لیے ان کو احکام اصلیہ کہا جاتا ہے. تو یہ احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں, ایک احکام فرعیہ عملیہ, دوسرے احکام اصلیہ اعتقادیہ. دونوں کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے. احکام شرعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کے معلوم ہونے کا ذریعہ شریعت ہی ہے. ان احکام کے معلوم ہونے کا ذریعہ شریعت ہی ہے. شریعت کے علاوہ اللہ رسول کے بتلائے بغیر ہمیں یہ احکام معلوم سکتے ہیں, عقل سے یہ احکام معلوم سکتے ہیں, شریعت ہی سے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے ان احکام کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے. تو اس میں احکام شرعیہ کی دو قسمیں کی ہیں. اس کے بعد ان احکام شرعیہ کا بیان جس علم میں ہوتا ہے اس علم کی بھی دو قسمیں کی ہیں. انہوں نے آگے کہا کہ احکام شرعیہ کا بیان جس علم میں ہوتا ہے, ان احکام فرعیہ عملیہ کا بیان جس علم میں ہوتا ہے, احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کا بیان, اس کی وضاحت اور اس کی جانکاری جس علم میں ہوتا ہے اس علم کا نام ہے علم الشرائع والاحکام. اس کا نام کیا؟ علم الشرائع والاحکام. علم الشرائع والاحکام کیوں نام رکھا؟ علم الشرائع نام تو اسے رکھا کہ چونکہ یہ احکام فرعیہ عملیہ ہمیں شریعت ہی سے معلوم ہوتے ہیں, عقل سے معلوم نہیں ہوتے ہیں. اس لیے جس علم میں ان کا بیان ہوتا ہے اس علم کا نام رکھا علم الشرائع. اور علم الاحکام کیوں رکھا؟ علم الاحکام نام اسے رکھا کہ احکام کے بولے جانے کے وقت ذہن اسی کی طرف, ذہن کا التفات اسی کی طرف ہوتا ہے, انہی احکام کی طرف ہوتا ہے
ان احکام فریہ عملیہ ہی کی طرف احکام بولنے کا ذہن کا انتقال ہوتا ہے. اس لیے جس علم میں احکام شریعہ فریہ عملیہ کا بیان ہوتا ہے اس علم کا نام رکھا علم الاحکام. اور احکام اصلیہ اعتقادیہ کا بیان جس علم ہوتا ہے اس علم کا نام رکھا علم التوحید والصفات. علم التوحید والصفات نام کیوں رکھا؟ علم التوحید والصفات نام اسے رکھا کہ احکام اصلیہ اعتقادیہ کا بیان جس علم ہوتا ہے اس علم میں بہت سے مسائل زیر بحث آتے ہیں، مگر ان زیر بحث آنے والے بہت سے مسائل میں اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کی صفات کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ اشرف ہے. تو تمام مسائل میں سب سے زیادہ شرف اور بزرگی کا حامل مسئلہ ہے اور تمام موضوعات اور مباحث میں سب سے زیادہ مشہور ہے. تو اس کے شہرت ہونے کی وجہ سے یہ دوسرے قسم کا علم کا نام جس علم میں احکام اصلیہ اعتقادیہ کا بیان ہوتا ہے اس کا نام رکھا علم التوحید والصفات. ترجمہ دیکھو اس کا بچوں، پھر جان لو اعلم ان احکام شریعہ، پھر بچوں اس بات کو جان لو کہ احکام شریعہ میں سے بعض احکام وہ ہیں جس کا تعلق عمل کی کیفیت سے ہے اور ان احکام کا نام احکام فریہ عملیہ ہے. اور انہی احکام میں سے بعض احکام وہ ہیں جس کا تعلق اعتقاد سے ہے اور ان احکام کا نام احکام اصلیہ اعتقادیہ رکھا جاتا ہے. اور جس علم کا تعلق پہلے قسم کے احکام سے ہے یعنی احکام شریعہ فریہ عملیہ سے ہے اس علم کا نام علم الشرائع والاحکام ہے. علم شرائع کیوں نام رکھا؟ اس وجہ سے کہ یہ احکام شریعہ فریہ عملیہ شریعت ہی سے معلوم ہوتے ہیں، شریعت کے علاوہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اس علم کا نام رکھا علم الشرائع. اور علم الاحکام کیوں رکھا؟ پھر ولا اسم پر تھا، پھر احکام کے بولے جانے کے وقت ذہن کا انتقال انہی احکام فریہ عملیہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا علم الاحکام. اور جس علم کا تعلق دوسرے قسم کے احکام سے ہے اس علم کا نام رکھا علم التوحید والصفات. علم التوحید والصفات نام کیوں رکھا؟ اس وجہ سے کہ یہ علم یعنی علم التوحید والصفات اس علم کے تمام موضوعات اور مسائل میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کے مسائل میں سب سے زیادہ شرف اور بزرگی کا حامل مسئلہ ہے. وہ بشان علم التوحید، اور جس علم کا تعلق دوسرے قسم کے احکام سے ہے یعنی احکام اصلیہ اعتقادیہ سے ہے اس علم کا نام علم التوحید والصفات رکھا. علم التوحید والصفات نام کیوں رکھا اس کا؟ اس وجہ سے کہ توحید اور صفات کا جو مسئلہ ہے یہ اس علم کے یعنی علم کلام کے تمام مباحث اور مسائل میں سب سے مشہور ہے اور اس کے تمام مسائل میں سب سے زیادہ شرف اور بزرگی کا حامل مسئلہ ہے. اس لیے اس کا نام رکھا علم التوحید والصفات. وقد كانت الاوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة البقاء والاختلافات وتمكنهم من المراجعة الى الثقات مستغنين عن تدبير العلمين وترتيبهما ابوابا وفصولا وتقرير مقاصدهما فروعا واصولا الى ان حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على ائمة الدين وظهر اختلاف الاراء والبيع والبدع والاهواء وكثرة الفتاوى والواقعات والرجوع الى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والاصول وترتيب الابواب والفصول وتقسيم المسائل بادلتها وايراد الشبه باجوبتها والتعيين الاوضاع والاصطلاحات وتبديل المذاهب والاختلافات. اچھا بچوں، کل انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے سبق ہوگا. یہ گرو